اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود۔ گزشتہ کل جو اس نوجوان کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی، بات چل رہی تھی کہ بادشاہ نے اس کو جادو سیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا، لیکن وہ راہب کے پاس آنے جانے لگا اور ایمان لے آیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا درجہ دیا۔ جوانی کی حالت میں اس کی بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہونے لگی، جن کرامتوں کا ذکر کل ہوا۔ اس نوجوان کے بارے میں ہے کہ کل تھوڑا سا ٹکڑا چھوٹ گیا تھا کہ بادشاہ تو عاجز ہو گیا کہ اس کو کس طرح ہلاک کرے، تو بادشاہ نے، وہ نوجوان نے خود جا کر کے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو اور قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو میں ایک تدبیر بتاتا ہوں، اور خود کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا تدبیر یہ ہے کہ مجھے اونچی جگہ پر لے کھڑا کرو اور اونچی جگہ پر کھڑا کر کے میرے اوپر تیر برساؤ، لیکن تیر کے بارے میں کہا کہ بِاسْمِ رَبِّكَ هَٰذَا الْغُلَامَ، یعنی تیر کے اوپر پڑھو بِاسْمِ رَبِّكَ هَٰذَا الْغُلَامَ، اس غلام یعنی اس نوجوان کے رب کی قسم، یعنی اس کے نام سے ہم تیر چلا رہے ہیں۔ چنانچہ اس نوجوان کو اونچی جگہ پر کھڑا کیا گیا اور تیر جو ہے اس نوجوان کے اوپر چلایا گیا، کنپٹی کے اوپر تیر لگا، اور تیر لگنے کے بعد وہ گر گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ یہ میں نے کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے کچھ پہلے ہی پیش آیا یہ واقعہ۔ اب اس کے بعد عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن میں کچھ کھدائی کا کام شروع ہوا، کچھ کام ہوگا ضروری، تو کھدائی ہو رہی تھی۔ تو کھدائی کے دوران میں ایک جگہ کھدائی ہو رہی تھی، تو وہاں پر ایک قبر ملی اور اس میں دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور ایک نوجوان وہاں موجود ہے، اور لاش مطلب یہ ہے کہ بالکل تازہ ہے، کوئی اس میں کسی قسم کا اثر نہیں ہے، مٹی کا کسی چیز کا۔ کنپٹی کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، لوگوں نے ہاتھ کو ہٹایا تو خون کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور ہاتھ چھوڑ دیا تو پھر کنپٹی کے اوپر ہاتھ جا کر کے لگ گیا اور خون کا سلسلہ بند ہو گیا۔ یمن کے حاکم نے حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ یہاں ایک کھدائی ہو رہی تھی اور ایک نوجوان کی لاش نکلی ہے اور یہ صورت ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ وہ جس حال میں تھا اسی حال میں ان کو دفن کر دیا جائے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا کوئی تغیر نہ کیا جائے، اس کو دفن کر دو۔ چنانچہ عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر اس نوجوان کو دفن کیا گیا۔ نام لکھا ہوا تھا، ایک انگوٹھی پہنا ہوا تھا، تو انگوٹھی کے اوپر نام لکھا ہوا تھا عبداللہ بن عطامر، تو اس پر نام لکھا ہوا تھا عبداللہ بن عطامر، وہ گویا کہ نوجوان کا یہ نام تھا جو انگوٹھی میں لکھا ہوا ملا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا میں دکھاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ سمجھے اور آخرت کو یاد کریں۔ یہاں پر جو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ظالم بادشاہ نے 70,000 مومنین کو، ایمان والوں کو کھائیوں میں ڈال دیا، لکڑیاں جلائی، داغتی ہوئی آگ اور اس میں ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد وہ تفصیل آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی گرفت، آپ کے رب کی پکڑ سخت ہے۔ پروردگار عالم جب کسی کو پکڑنے پر آ جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، کسی جانب سے کوئی اس کو مدد نہیں پہنچ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ پکڑ آ جائے تو دنیا میں بہت زیادہ اترانے والا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والا، وہ بھی اللہ کی پکڑ کے سامنے جھک جاتا ہے، اور اللہ کی پکڑ کے سامنے کچھ بھی اس کی چلتی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے 2 واقعوں کو ذکر کیا، ایک فرعون اور ایک ثمود۔ فرعون کے سلسلے میں ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا کہ میں تم سب کا بڑا رب ہوں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلے اور فرعون کو خبر ہوئی تو بہت بڑی تعداد میں لشکر کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو پکڑنے کے لیے نکلا۔
بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 12 لاکھ اس کی فوج تھی، اور 12 لاکھ فوج لے کر کے نکلا وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو پکڑنے کے لیے۔ دریا کے بارے میں آپ لوگ سب برابر سنتے رہتے ہیں یہ واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اوپر اپنے عصا کو مارا، لاٹھی ماری، 12 راستے نکلے، یہ لوگ تو نکل کر چلے گئے۔ فرعون نے سوچا کہ یہ لوگ جب نکل سکتے تو ہم بھی نکل سکتے ہیں، اور اس نے اپنے گھوڑوں کو اتار دیا۔ چنانچہ جب بیچ میں وہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ دونوں طرف سے پانی مل جاؤ اور ان کو غرق کر ڈالو۔ اسی دوران میں اسی وقت اللہ کی پکڑ آئی، اور فرعون اور فرعونی لوگ جتنے لشکر تھے اس کے سب کو اللہ تعالیٰ نے لمحوں میں ختم کر کے رکھ دیا۔ دیکھیے فرما رہے ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی گرفت، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب پکڑ پر اللہ تعالیٰ آ جاتے تو بڑا سے بڑا بادشاہ ہو، بڑا سے بڑا کوئی وزیر اعظم ہو، اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ انسان سوچے اور انسان غور و فکر کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو، آخرت کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کی طرف رجوع رہے۔ اس لیے اس میں یہ بھی ہے، یاد رکھیے کہ بہت سارے مسلمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ، بعض مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتے، قوت دیتے، صحت دیتے، مال اور دولت بھی دے دیتے، لیکن وہ دولت کو صحیح راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، غلط راستوں میں خرچ کرتا ہے اور بہت ہی اکڑ میں آ جاتا ہے۔ پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ ہمارے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کیا ہے، ملک شام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دمشق میں ایک آدمی تھا جو گدھے کے اوپر جو ہے گدھے کو کرائے پر دیا کرتا تھا، اور گدھے کے اوپر سوار کر کے لوگوں کو یہاں سے وہاں لے جاتے تھے۔ اس زمانے میں گھوڑوں کا دور دورہ تھا، اونٹوں کا دور دورہ تھا، گدھوں کا دور دورہ تھا، لیکن وہاں کے گدھے ہمارے ہندوستان کے گدھے کی طرح نہیں، وہاں کے گدھے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور وہ گدھے بڑے بڑے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آدمی کو لے جانا ہوتا، آسانی سے لے جاتے تھے، تو بڑے بڑے گدھے ہوتے تھے وہاں۔ ایک آدمی گدھے کی سواری کیا کرتا تھا، گدھے پر سامان کو لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا اور کرایہ وصول کرتا تھا۔ اب وہ آدمی گدھا لے کر کے تیار تھا، ایک آدمی آیا کہ بھئی مجھ کو فلاں جگہ جانا ہے، تم بٹھاؤ۔ چنانچہ اس کو بٹھایا اور لے کر کے چلے۔ اب اس جگہ کے لیے 2 راستے تھے، ایک تو سیدھا راستہ تھا، اس پر لے جا رہا تھا، کہا نہیں مجھے اس راستے سے نہیں جانا، مجھے دوسرے راستے سے لے چلو۔ تو کہا کہ بھئی وہ راستہ تو انجان ہے، وہ راستہ اتنا مطلب آباد نہیں ہے، کہا نہیں اسی پر چلو۔ چنانچہ اس راستے پر لے کر کے چلا۔ آگے گیا تو دیکھا کہ ایک بہت بھاری کھائی ہے، بہت بڑا گڈھا ہے، اور بہت بھاری مطلب بہت ہی چٹانیں ہیں، پتھر ہے، وہاں لے گیا۔ اور جا کر کے اس نے یہ کہا کہ دیکھو جو کچھ تیرے پاس سامان ہے دے دو، اور میں اب تجھے قتل کروں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ بھائی دیکھو مجھے قتل مت کرو، میرا گدھا بھی لے لو، گدھے پر جو سامان ہے وہ سارا سامان بھی لے لو، اور سب کچھ تم لے لو، لیکن میری جان چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، سامان بھی لوں گا اور تیرا گدھا بھی لوں گا اور تجھے بھی قتل کروں گا، جان سے ماروں گا، قتل کروں گا۔ اس آدمی کو یہ بات یہ مطلب سمجھ میں آ گئی کہ میں تو مرنے ہی والا ہوں۔ چنانچہ اس نے یہ کہا کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دو، 2 رکعت میں پڑھ لیتا ہوں، پھر مجھے مار ڈالنا، قتل کر دینا۔ وہ آدمی بعد میں بیان کرتا تھا کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے کوئی چیز یاد نہیں آ رہی تھی، الحمد شریف بھی یاد نہیں، کیا پڑھوں کیا کروں، تلوار ادھر تیار، وہ مارنے کے لیے تیار۔ اسی دوران جب میں نماز کے اندر کھڑا تھا ایک آدمی آیا کھنجر لے کر کے، اور کھنجر لے کر کے آیا اور اس کو ایسا کھنجر مارا، گھونپا اس کو کھنجر، اور وہیں اس کو چت کر دیا، لٹا دیا، مار دیا۔ پھر میں نے نماز ختم کر کے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ جو پریشان حال ہوتا ہے، اور پریشان حال آدمی اللہ کو پکارتا ہے تو کون جواب دیتا ہے؟ پریشان حال آدمی جب کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو کون جواب دیتا ہے؟ کون اس کی بات کو سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سنتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ جب پریشان حال آدمی کسی کو پکارتا ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے
تو اللہ اس کی بات کو سنتے ہیں اور اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے پکڑ والے ہیں، بڑی گرفت والے، فوراً وہ ظالم ڈاکو کو وہیں پر لٹا کر کے رکھ دیا۔ تو اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ایک ٹکڑا ہے لیکن سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ مسئلہ کہ دنیا میں بھی تو پکڑ ہوتی ہے، دنیا میں بھی گرفت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی گرفت کہتے کہ بہت سخت ہے۔ دنیا میں کسی کی اگر گرفت ہوتی ہے تو مرنے سے پہلے تک گرفت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کا دشمن ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہاتھ کاٹ سکتا ہے، پاؤں کاٹ سکتا ہے اور سر کاٹ سکتا ہے، سب کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے دنیا میں، لیکن مرنے کے بعد اگر وہ اس کو سزا دینا چاہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچانا تو اب مرنے کے بعد کیا تکلیف پہنچائے گا؟ تو انسان جب تک زندہ ہے تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد تو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ پروردگار عالم قادر ہے اس بات کے اوپر کہ دنیا میں بھی انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس کی گرفت کر سکتے ہیں، اس کی پکڑ کر سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر سکتے ہیں، اس کی گرفت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور قبر کے بعد میدان محشر میں پھر جب آئے گا تو وہاں جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے اور ان کی کھالوں کو بدلتے رہیں گے۔ کھالیں ختم جلے گی، پھر دوسری کھال لگے گی، پھر یہ کھال جلے گی، پھر اور کھال لگے گی۔ تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے، اور کوئی انسان مرنے کے بعد کسی کو تکلیف دینے پر قادر نہیں۔ جب تک زندہ ہے تو تکلیف دے سکتا ہے، باقی نہیں۔ تو اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ مرنے کے بعد بھی ہے، اور دنیا میں کسی کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ ہوا یبدئ و یعید، بے شک وہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ ابتدا میں پیدا کیا انسان کو، کچھ بھی نہیں تھا، اور دوسری بار اس کو زندہ کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اور جب مرے گا مرنے کے بعد قبر میں چلا جائے گا، اور قیامت کا جب وقت آئے گا تو دوبارہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، فرشتہ سور پھونکے گا، اور قیامت کے دن دوبارہ اس کو زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو زندہ بھی کرتے ہیں اور انسان کو حیات بھی دیتے، پیدا بھی کرتے اور موت بھی دیں گے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یہ سب ٹکڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، لیکن اللہ کا کلام بہت جامع معنی ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم نے جہاں اپنے بارے میں کہا کہ میں سخت پکڑنے والا ہوں اور سخت میری گرفت ہے، اس لیے میری گرفت سے پکڑ سے ڈرنا چاہیے، وہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو امید دلائی کہ ڈرو بھی اور مجھ سے امید بھی رکھو، میں معاف بھی کرنے والا ہوں۔ اور معاف کرنے میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ کیسے معاف کرنے والے ہیں؟ حدیث صحیح کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبے نہیں، مسلسل 7 مرتبے صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا۔ ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں، 7 مرتبے سنائے۔ اب یہ واقعہ سنیے اور عبرت حاصل کیجئے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے، اس میں اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ وہ غفور ہے، معاف کرنے والا، بہت زیادہ درگزر کرنے والا۔ کیسے درگزر کرنے والے؟ اسی واقعے کو سنیے۔ کفل نامی ایک شخص تھا، ایک ہے ذوالکفل جو قرآن کریم میں وہ الگ ہے، ایک کفل الگ ہے۔ تو یہ کفل نامی ایک شخص تھا بنو اسرائیل میں، بڑا مالدار تھا، اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، اس کو مال دیا تھا، لیکن اللہ کی نافرمانیوں میں مال کو، دولت کو وہ نچھاور کر رہا تھا، شرکسی میں، نافرمانی میں۔ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کو اس نے نہ کیا، زنا ہے اور شراب ہے، یہ ساری خراب باتوں کے اندر لگا ہوا تھا، مبتلا تھا، تمام گناہوں کو ارتکاب، تمام گناہوں کو انجام دیتا رہتا تھا، گناہوں میں لگا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور کوئی کھانے پینے کے لیے گھر میں نہیں تھا، وہ بھوکے بچے تھے، پیاسے بچے تھے۔ عورت نے یہ سوچ کر کے کہ بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، میں کہیں سے کچھ قرض لے کر کے آؤں تاکہ ان بچوں کو کھلا سکوں۔ بچوں کو چھوڑ کر کے وہ باہر گئی اور اسی نافرمان اور اسی شرکس کے دروازے کو جا کر اس نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ وہ آدمی نکلا، اس نے تو دیکھا کہ عورت ہے، اور مان لیے غریب عورت تھی لیکن خوبصورت تھی، حسین و جمیل بھی تھی، تو اس نے سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے، بولا کیا بات ہے کہ مجھے کچھ قرض چاہیے، میرے بچے بڑے، بچے چھوٹے بڑے سب
بھوکے ہیں پیاسے ہیں میں قرض کے لیے آئی. تو کہا کہ دیکھو میں قرض دوں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ. قرض اس شرط کے ساتھ میں دوں گا کہ تو مجھے اپنے سے منہ کالا کرنے کا موقع دے گی, یعنی زنا کرنے کا موقع دے گی. وہ بیچاری مجبور تھی بچوں کی وجہ سے, ماں کو بچوں سے کیا محبت ہوتی ہے وہ تو ماں ہی جانتی ہے. وہ مجبور تھی, بچوں کو بھوکے پیاسے چھوڑ کر آئی تھی. وہ تھوڑی دیر کے لیے تیار ہو گئی, ٹھیک ہے. تو کہا کہ 60 درہم میں تجھے دیتا ہوں. وہ 60 دینار, اس زمانے کے اندر دینار سونے کے سکے چلتے تھے, 60 دینار دیتا ہوں, 60 دینار دیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد جو ہے مجھے تو موقع دینا, اپنے اوپر قدرت دینا. چنانچہ وہ تیار ہو گئی. لیکن جب یہ آدمی کے سامنے آیا تو وہ کانپنے لگی, تھر تھر کانپنے لگی. اور پھر جب وہ فعل کبھی یعنی زنا کے لیے بیٹھنے لگا تو یہ عورت رونے لگی, آنکھوں سے آنسو جا رہے. تو اس نے پوچھا کہ میں نے تیرے اوپر تو کوئی زبردستی نہیں کی, کوئی تمہارے اوپر دباؤ تو نہیں ڈالا, تو خود خوشی سے راضی ہوئی, پھر کیوں رو رہی ہے؟ اور تیرا بدن میں جو کپاہٹ ہے, حرکت ہے, کانپ رہی ہے, کیوں کانپ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی میں تو بچوں کی پریشانی کی وجہ سے تیار ہو گئی, لیکن آج تک میں نے اس برے کام کو نہیں کیا ہے, اور مجھے ڈر ہے کہ اگر آج میں نے یہ برا کام کر لیا تو اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو کیا جواب دوں گی, تو اس لیے میں ڈر رہی ہوں. اس کے بعد واقعے میں لکھا ہے کہ وہ آدمی نے یہ سوچا کہ ایک عورت ہو کر کے اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے تو میں تو مرد ہوں, مرد ہو کر کے مجھے اللہ سے اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے. اس نے اسی وقت عورت سے یہ کہہ دیا کہ یہ 60 دینار جو میں نے تجھے دیے ہیں وہ تم کو ہدیہ کر دیا میں نے, لے جاؤ بال بچوں کو کھلاؤ, اور میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے جو میں نے پہلے آج تک کیے ہیں, سارے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں, صدق دل سے توبہ کرتا ہوں, اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا. یہ صدق دل سے اس نے توبہ کی. اتفاق دیکھیے کہ اسی رات میں اس کا انتقال ہو گیا, اسی رات میں وہ مر گیا. اور بنو اسرائیل میں ایسا تھا کہ رات میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پر صبح لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ فلانے نے ایسا کیا ہے, اور اگر کس نے کوئی نیکی کی تو وہ بھی نیکی لکھی جاتی تھی. اب رات کو اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے دروازے پر صبح کے وقت لکھا ہوا ہے قد غفر اللہ الکفلہ, اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا, یہ دروازے پر لکھا ہوا ہے. سارے لوگ محلے والے جمع ہو گئے کہ بھئی یہ تو بڑا مجرم تھا, شرکس تھا, شریر تھا, لیکن اللہ نے کیسے معاف کر دیا؟ قد غفر اللہ الکفلہ, کفل کو اللہ نے معاف کر دیا, یہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ یہ عورت اس کے گھر پر گئی تھی اور زنا سے وہ بچا, اور صدق دل سے اس نے توبہ کی, اور توبے کے نتیجے میں اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو یک لخت معاف کر دیا, اور اس کے دروازے پر اللہ نے لکھوا دیا فرشتوں سے قد غفر اللہ الکفلہ. اندازہ کیجئے ساری عمر اس نے, دولت مند تھا, مالدار تھا, ساری دولت کو نافرمانیوں میں لگا دیا, شرکسی میں لگا دی اس نے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف ایک لمحے کے لیے رجوع ہوا, ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف وہ جھکا اور معافی مانگی, اللہ نے یکلخت گناہوں کو معاف کر دیا. تو یہ غفور, معاف کرنے والے ہیں, ودود, بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم بھی ہے, سخت بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ رحیم و کریم ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امیدی نہیں کرنی چاہیے. ذو العرش المجید, عرش کے مالک ہے, جو عرش کے مالک ہے وہ المجید, بڑی شان والے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ عرش کے مالک ہیں, اور عرش کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ بڑی بزرگی والے ہیں اور بڑی شان والے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کی شان, اللہ کا درجہ, اللہ کی بزرگی کا کیا کہنا. تو عرش کے مالک ہے پروردگار عالم. فعال لما یرید, جو چاہتے وہ کرتے ہیں. اب دیکھ لیجئے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بہت سارے پروگرام بناتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن نہیں کر پاتے, اس سے پہلے مر جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے اپنے بارے میں فعال لما یرید, وہ کرنے والے ان چیزوں کو جس کو وہ چاہتے ہیں, جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ایک لمحے میں, لمحہ بھی بہت زیادہ ہے, ایک لمحے سے کم مقدار میں پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ مٹانا چاہے مٹا سکتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن فیکون, ہو جا, بس فوراً اللہ کا حکم آیا کہ ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. تو کن فیکون کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہاں تو کرے کہ کن ہو جا تو ہو جاتی ہے وہ چیز, یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے, لوگوں کو یعنی ہم میں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے, یہ سمجھانے کے لیے.
اگر اللہ کچھ کہے بھی نہیں، صرف ارادہ فرما لے کہ دنیا الٹ جائے، دنیا تہو بالا ہو جائے، ختم ہو جائے، صرف اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے، کچھ بولے بھی نہیں، کچھ کہے بھی نہیں، تب فوراً ایک لمحے میں پوری دنیا تباہ ہو سکتی، ختم ہو سکتی۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت پر ہم لوگوں کو یقین رکھنا چاہیے، بھروسہ وہ یقین کرنا چاہیے، اعتقاد رکھنا چاہیے۔ تو فرماتے فعال لما یرید، کرنے والے ہیں وہ ان چیزوں کو جس کو وہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو کہا ان بطش ربک لشدید، اس کے بعد یہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی بات پہنچی؟ فرعون کے لشکر اور سمود کے لشکر، قوم سمود کے لشکر کی خبر پہنچی اور فرعون کے لشکر کی خبر پہنچی، یعنی پہنچ چکی ہے آپ کو۔ استفہام ہے ان کا، یہ تقریری ہے، یعنی آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی، فرعون کے لشکروں کی خبر پہنچی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہے، یعنی پہنچ چکی ہے آپ کے پاس فرعون کے لشکر کی خبر، قوم سمود کے لشکر کی خبر۔ کیا ہے تفصیل فرعون کے بارے میں؟ جیسے میں نے بتلا دیا کہ بہت بڑا لشکر لے کر کے موسیٰ علیہ السلام اور ان بنو اسرائیل کو پکڑنے کے لیے گیا، لیکن آنن فانن پورے دریا میں سب کو غرق کر دیا۔ تو لشکر کا واقعہ آپ کے سامنے آ چکا، اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کو اللہ ان لوگوں نے معجزے کا کہا کہ اس چٹان سے ایک اونٹنی کا اظہار نکالیے، ایک اونٹنی نکالیے۔ وہ ہمارے یہاں جو مولانا حضرات ہے وہ سنتے رہتے، آپ لوگ برابر، خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر ذکر کیا۔ تو اونٹنی نکل آئی، اور اونٹنی کے بارے میں الگ الگ صفات ہے، سب تفصیلات ہے دوسری جگہ میں۔ تو یہاں پر ہے کہ قوم سمود کتنی ان کی بستیاں تھیں۔ یہ تبوک آج جو ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، تبوک سے لے کر کے وادی القریٰ تک، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تھے، تو تبوک سے لے کر کے وادی القریٰ تک 1716 کے بعد جو 17 ہے وہ 1700 شہر ان کے آباد تھے اور بستیاں آباد تھی۔ اور مکانات انہوں نے کیسے بنائے تھے؟ پہاڑوں کو کھود کر کے، پہاڑ پتھروں کو تراش کر کے الگ الگ مکانات بنائے تھے۔ آج بھی وہ مکانات موجود ہیں۔ ان ظالم یہود نصارہ نے قرآن کریم کی حقیقت کو چھپانے کے لیے کہ یہ سب کہانیاں ہیں، کہیں یہ سب اس کا وجود نہیں ہے، لیکن ہمارے مسلم مورخین نے سب کو ظاہر کر کے رکھ دیا کہ وہ آج بھی وہ آبادیاں ہیں، وہ کھنڈرات ہیں جہاں پر یہ لوگ آباد تھے۔ بڑے بڑے پہاڑوں میں ان لوگوں نے بڑے بڑے مکانات بنائے تھے، پتھروں کو تراش کر کے۔ کیسے طاقتور لوگ تھے، قوت والے لوگ تھے، اور کیسے انجینئر لوگ اس کے اندر تھے کہ پتھروں کو تراش کر کے بڑے بڑے مکانات بنائے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک چیخ بھیجی، ایک چیخ پیدا کی، اور ایک ہی چیخ میں اللہ تعالیٰ نے سب کو سلا دیا۔ یہ کیا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، ایک چیخ آئی کڑک، بہت سخت چیخ، اور سب کو سلا دیا، سب کو مار دیا۔ اور زلزلے کا بھی ذکر ہے دوسری جگہوں میں۔ فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جو میں نے اتارا ہے یہ بالکل برحق ہے، لیکن اس کو جھٹلانے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے میں کفار لگے ہوئے ہیں، کفار مکہ لگے ہوئے تھے، اور آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو کفار ہیں وہ بھی قرآن کریم کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں ہے، یعنی قرآن کریم کے جھٹلانے میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے میں ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے پیچھے سے یعنی احاطہ کرنے والے۔ ورا کا معنی دائیں سامنے کا بھی ہوتا ہے، پیچھے کا بھی ہوتا ہے، اور ورا اس چیز کو بھی کہتے جو کسی چیز کو ڈھانپ لے۔ تو پروردگار عالم تمام جانبوں سے لوگوں کو اپنی قدرت میں لیے ہوئے، کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، اللہ کی طاقت سے باہر نہیں، اللہ سب کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے سب گویا کہ گھری ہوئی ہے۔ تو یہ فرماتے واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے گھیرنے والے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن کریم ہے، مجید جو بہت ہی زیادہ شان والا ہے، بہت ہی زیادہ بزرگی والا ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں خاص طور پر فرمایا کہ قرآن مجید یہ بزرگی والا قرآن کریم ہے اور لوح محفوظ میں ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں جو تم اعتراضات کرتے ہو کہ محفوظ نہیں ہے اور اس میں جو واقعات ہے وہ صحیح نہیں ہے اور جو احکام ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو گھڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ لوح محفوظ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تخت ہے اور بہت ہی عجیب و غریب لوح محفوظ ہے، اس میں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ لوح محفوظ تک کسی انسان کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا کہ وہاں اس میں کوئی تغیر کر دے، تبدل کر دے، کوئی اس میں رد و بدل کر دے، کوئی الفاظ کو ہیر پھیر کر کے رکھ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ قرآن کریم لوح محفوظ کے اندر موجود ہے اور اس میں محفوظ ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، وہ عرض کر دیتا ہوں، وقت ہو جاتا ہے بہت جلدی، ٹائم ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، کوئی بھی دنیا کا مذہب والا میرے سامنے آ جائے اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں اعتراض کرے تو میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دوں گا۔ اسلام کی حقانیت کو میں ہر ایک کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں، چاہے دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا فلسفی ہو، بڑا سے بڑا کوئی ماہر آدمی ہو، میں قرآن اسلام کی حقانیت ثابت کر سکتا ہوں اور اس میں پیچھے نہیں رہنے والا ہوں۔ یہاں پر ہے کہ ایک اس زمانے میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو اپنے کو کہتا تھا کہ میں سائنسداں ہوں، یعنی سائنس کو جانتا ہوں، اور سائنس کے جاننے کا وہ دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اعتراض ہے جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی میں نے کہا تھا نہیں، لاٹھ کا کپڑا، موٹا کپڑا پہنتے تھے اور ایک امامہ باندھتے تھے، دیہاتی کی طرح بالکل سادگی کے ساتھ رہتے تھے۔ مظفر نگر تشریف لے گئے تو ایک آدمی نے بتایا کہ یہ مولانا قاسم نانوتوی ہے، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو سوال کر لو۔ وہ آیا اور سوچا کہ میرا سوال اتنا بڑا ہے کہ کیا جواب ہوگا۔ سوال یہ کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ لوح محفوظ کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، انسان پیدا ہونے کے بعد سے جو کام کرے گا 80 سال 90 سال تک سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ زمانے میں جتنے واقعات پیش آئیں گے وہ سب اس میں لکھے ہوئے، تو لوح محفوظ تو پھر کہاں رہے گا؟ اتنے انسان دنیا میں آئے جن کے واقعات، حالات اور دنیا میں بھی جو واقعات اور حالات پیش آتے سب اس میں ہے، تو یہ آسمان اور زمین کیا ہے کہ اس سے 7 گنا آسمان اور زمین ہو تبھی جا کر لوح محفوظ ہو سکتا ہے، نہیں تو لوح محفوظ رہے گا کہاں؟ اتنی ساری باتیں اس میں آ نہیں سکتی ہے۔ اس نے یہ اعتراض کیا کہ لوح محفوظ پھر دنیا میں رہ کہاں سکتی ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ بھئی تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا میری عمر اتنی۔ تو کہا 4 سال سے 5 سال سے تم کو ساری چیزیں یاد ہوگی؟ کہاں سب یاد ہے، وہ تو فضل ہے، بھگوان کا فضل ہے، مالک کا فضل ہے، سب یاد ہے۔ 4 سال کی عمر سے جتنے واقعات میرے سامنے پیش آئے، حالات پیش آئے، سب مجھے یاد ہے۔ کہا کہ کہاں ہے وہ سب؟ کہا میرے دماغ میں، میرے دماغ میں سارے واقعات، ساری باتیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ تمہارے دماغ میں اتنا بڑا بھیجا ہے، اتنا سا چھوٹا سا دماغ ہے، بھیجا ہے، اور اس میں کروڑوں اربوں واقعات تم نے جمع کر کے رکھ رکھا ہے، تو کیا پروردگار عالم اس بات پر قادر نہیں ہے کہ لوح محفوظ کے اندر ساری چیزوں کو جمع کر دے؟ قادر مطلق ہے، وہ چپ چاپ ہو گیا، خاموش ہو گیا اور اس کا اعتراض دفع ہو گیا۔ تو یہ سب مختصر طور پر میں نے سب ذکر کیا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے ادب احترام کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا ارحم الراحمین، تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں سے تو درگزر فرما۔ یا اللہ فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے پھیل رہے ہیں، یا اللہ فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اور ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما، سارے خاندانوں کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یہ رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، یا اللہ تو ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، شرور و فتن سے ہمارے محلوں کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے شہروں کی
مسلم ملکوں کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ تو قادر مطلق ہے، تو قادر مطلق ہے، تیری قدرت کے سامنے کسی کی قدرت نہیں ہے۔ یا اللہ اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، تمام مسلم ملکوں کی تو حفاظت فرما، ہمارے مسلمان گھروں کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ان دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔